بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ اس میں ایک فیملی کی ہسٹری ہے، ملک فیملی کی۔ سنتے ہیں قرآن و سنت کے لحاظ سے اس فیملی کی کیا امپورٹنس ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک کا نام کیوں دیا، یہ دیکھتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو تم پر ہوا جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران یعنی بادشاہ، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتی ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، غور کیجیے گا۔ ظاہر ہے سارا کچھ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، لیکن یہاں پر کچھ احادیث کی زیادہ جو ہے نا یہاں پر احادیث موجود ہیں اور ہسٹری کے لحاظ سے بھی ہیں، آپ کے ساتھ میں وہ بیان کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ ان کو وہ چیزیں دی گئی تھیں جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان بعض چیزوں میں من سلوا ہو گیا، بادل کا وہ ٹکڑا صائبہ ہو گیا جو ان کے اوپر وہ سایہ کیے ہوئے تھا یہ، لیکن ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو لعنتی، ان کو ملعون جو ہے وہ بھی قرار دے دیا گیا۔ وہ بھی آپ کے ساتھ میں بیان اسی طرح کرتی رہوں گی۔ ہم لوگ ہی سب سے زیادہ بہترین امت ہے، قرآن کریم گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، ہمارے جیسے قرآن کریم کا علم رکھنے والے سارے گواہ ہیں۔ قرآن کریم سب سے بڑی دلیل ہے بس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساری کی ساری نسل جو ہے وہ شروع ہوئی، یعنی انبیاء کی۔ ان میں بنی اسرائیلی پیغمبر ہوئے، بنی اسماعیلی پیغمبر ہوئے، بنی اسماعیلی کم ہے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ رتبہ جو ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ پورے جہان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت، ہمیں برتری دی ہے، ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے۔ سورۃ بقرہ بہت ساری صورتوں میں آئے گی یہ چیز، سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکی ہے، میں آپ کے ساتھ آلریڈی بیان کر چکی ہوں، تفسیر کے ساتھ، ترجمے قرآن کی آیات کے ساتھ میں آپ کو ثابت کر کے دے چکی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں خدام، بیویاں اور گھر بار عطا فرمائے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، یہ ملک ہے، ملک، ملوک کا معنی یہاں بادشاہ نہیں ہے بلکہ ملک اس بندے کو سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے جب کسی شخص کے پاس بیوی، خادم اور گھر بار ہوتا تو اسے ملک کہتے، اس کو ملک کا نام دیا جاتا۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ سے سوال کیا، کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا تیرا نوکر ہے، خادم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تیرے پاس سواری ہے، یعنی کہ وہ جانور ہوتے تھے نا اس ٹائم، کاریں شاریں تو نہیں ہوتی تھی نا، ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر تو اغنیاء میں سے ہے، اغنیاء، غنی کی جمع، اغنیاء میں سے ہے۔ اس شخص نے کہا میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے مختلف اس کے بارے میں حسن بصری ہو گئے، اور ہیں سدی ہو گئے، بہت سارے بزرگوں کے یہاں پر وہ اقوال موجود ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ ہو گئے، ان کے یہی اسی طرح کر کے ان کے وہ الفاظ ہیں ملک فیملی کے بارے میں جو انہوں نے اس کو کہا تھا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جس کے پاس خادم، سواری اور بیوی ہوتی اسے بادشاہ لکھا جاتا تھا۔ حضرت زید بن اسلم سے بھی یہی روایت جو ہے نا وہ موجود ہے، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو اور وہ اپنے گھر میں مامون ہو اور اس کے پاس دن بھر کی خوراک موجود ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے سمٹ آئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اتنا سارا کچھ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے آج کل کے لحاظ سے، یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں ان لوگوں کو عاملین اور بادشاہوں کا وہ کہا گیا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے یونانی، قبطی اور دوسری اقوام سے زیادہ افضل گنے جاتے تھے، ان کو زیادہ مطلب نا
وہ ان کو کیا، جیسے آج کل ہم میں ایک قوم موجود ہے، جیسے آج کل کے لحاظ سے ہم میں ایک قوم، ایک نہیں اب تو خیر بہت ساری ہو گئی ہیں، وہ اپنے پاس سے ہی لگائے جا رہے ہیں. خیر قرآن کریم کی سورۃ جاثیہ میں ہے، بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دی اپنے زمانے کے تمام اہل جہان میں سے. تو جب بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ 40 رات کا وہ انہوں نے کیا تھا، چیلا جو کاٹا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی خدا ہمیں جو ہم اسے دیکھ سکیں، ہمارے لیے ایسا خدا ہونا. تو وہ بچڑا، وہ ساری اسٹوری جو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وہ سارا کچھ کیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 اور 140 میں ہے، موسیٰ نے فرمایا یقیناً تم جاہل اور بے سمجھ لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. موسیٰ نے کہا کیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا ہاتھ سے بنا کر، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر. یعنی ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم لوگ تو ان کو، خیر مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت اور سارے جہانوں پر ان کو دی تھی، لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی. آج تک ان کا بیت المقدس والا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ افضل اور مشرف ہے. شریعت میں ان سے کامل راہ راست پر گامزن ہونے میں ان سے درست نبی، اس کا سب سے معزز محترم بادشاہت، ان کی عظیم ارزاق، اموال و اولاد کے زیادہ مملکت، ان کی وسیع عزت و غلبہ اس امت کا دائمی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یقیناً یہ سعادتیں آپ دیکھیں نا، آج کل نہیں، ہماری آج کے اس زمانے میں ہماری آرمی کا کیا حال ہے. کتنے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عزت دی ہے، دنیا میں ٹاپ پر گنی جاتی ہے ہماری آرمی. اس لیے اور خیر مسلمانوں سے تو سارے لوگ ڈرتے ہیں، اور بھی ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، اور بھی کافی مسلم کنٹریز ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں اے مسلمانوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر. ہم گواہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے قرآن کریم کو پڑھ کے بنیں گے. تو قرآن کریم زبانی کلامی باتوں پہ چلنے کا فائدہ نہیں ہے نا، کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. ہوگا ایک ہی صورت میں، اگر قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو پڑھو گے، تبھی ہو سکے گا، تبھی ہم لوگ گواہی دے سکیں گے. خالی کتابیں اٹھا کے ویسے ڈگریز لے لینے کا فائدہ نہیں ہے نا، جب تک اس کا نہیں پتہ ہوگا ہمیں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیلیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس سے مراد ہم لوگ ہی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ ان کو من سلوا وغیرہ وہ جو میں آپ کو بتا چکی معجزات ان کو دیے تھے، وہ اس وجہ سے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ابھارا اور رغبت دلائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن وہ ڈر گئے اور بیت المقدس میں داخل ہو جائیں گے اس صورت میں اگر جنگ کریں گے. بنی اسرائیلی کا اصل وطن تو شام ہی تھا. بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور اہل و عیال سمیت حضرت یوسف کے پاس مصر چلے گئے تھے. پتہ نا آپ کو، وہ انشاءاللہ صورت کے آنے میں آپ کو بتاؤں گی، بڑا انٹرسٹنگ وہ بھی ٹاپک ہوگا. اور وہاں ہی رہے. حضرت موسیٰ کے زمانے تک بنی اسرائیلی مصر میں ہی سکونت پذیر رہے. اسی اسنا میں مالکہ نے شام پر قبضہ کر لیا. یہ قوم بہت قد و قامت والی، مضبوط اور جابر قوم تھی. تو انہوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم ان سے کیسے جنگ کریں، ہم ان سے کیسے لڑائی کر سکتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ وہ ہیں، طاقتور ہیں، انہیں اپنے وائے وطن سے باہر ہم کیسے نکالیں. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فتح نصرت کی بشارت دی اور کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. لیکن ان کمینوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. آج دیکھ لیں کہ امت محمدیہ میں بھی آرمی سے بھاگنے والے لوگ اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، شہادت سے جو ڈرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے آپ کے سامنے کی بات ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت سارا ڈسکاؤنٹ مانگا، ویسے ان کو سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن یہ جانوروں کی شکلیں جو ہے نا، بندر خنزیر وغیرہ ہونا، یہ نہیں، ہمیں اللہ نے اس سے معاف فرما دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو انہوں نے بس سے بوجھ ڈال دیا، اگنور کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت ناک سزا دی. وہ طیہ کی وادی میں حیران اور سرگردان پھرتے رہے. 40 سال تک صحراؤں اور بیابانوں کی ہاک چھانتے پھرتے رہے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے رہے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ واقعہ کروں گی کل. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس انٹرسٹنگ ٹاپک کو شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.